रेडियो पाकिस्तान ड्रामाई सीरीज तू जिंदा तो हम जिंदा। इस सिलसिले में इरफान जमील का लिखा हुआ ड्रामा सुनिए 7 बरस का किस्सा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर। तालिब हुसैन, तालिब हुसैन, तालिब हुसैन, या अल्लाह, तालिब हुसैन ही आ जाता। डर लग रहा है, बड़ी खौफनाक आंधी है, दिन दिहाड़े अंधेरा लग रहा है। बेचारी भेड़ें भी डर के बिखर गई हैं। नवा से आपा हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। तालिब हुसैन आ तो इधर ही रहा था, लग तो वो ही रहा था। तौबा, ये कैसा अंधेरा है और ये खौफनाक शोर। भेड़ें बेचारी रुल गई आज, भेड़िए ना खा जाएं। ओहो, मैं क्या करूं? तालिब हुसैन, नुसरत बानो, नुसरत बानो, नुसरत बानो, नुसरत। तालिब हुसैन, तालिब हुसैन, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तालिब हुसैन, क्या हुआ? क्या हुआ तालिब हुसैन? क्या हुआ? मिट्टी, गले में मिट्टी चली गई है। बहुत मिट्टी उड़ी है। बहुत बड़ा तूफान है। कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह मियाँ, इस तूफान को टाल दे। भेड़िया, खुद को बचाना नुसरत, खुद को बचाना। भेड़िया मेरी भेड़ ले गया। तालिब हुसैन, वो भेड़िया ले गया, वो खा देगा मेरी भेड़। शुक्र करो तुम बच गई हो। मेरी भेड़, ये मेरी भेड़िए कब जाएंगे इस इलाके से? तालिब हुसैन, तुम सब मर्द इकट्ठे होकर क्यों नहीं मार भगाते इनको? हम जिस दिन इकट्ठे हो गए ना, मार भगाएंगे। तुम अपनी जगह से मत हिलना बस। यहाँ करीब ही कहीं खाला है, खाले में ना गिर जाना। तुम भी ख्याल रखना। कल मैं भेड़ों को पानी पिलाने आई तो खाले के किनारे पर मेरा पाँव धंस गया था। बड़ी मुश्किल से बची, गड्ढे में सांप था। चूहे खाने आते हैं सांप। खाले के किनारे कमजोर करके रख दिए हैं इन चूहों ने। बार बार पानी खेतों में तबाही मचा रहा है। वो मेरी एक और भेड़ ले गया है। कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या करें? या अल्लाह, रोशनी उजाला कर दे। या अल्लाह, इस गर्द से, अंधेरे से। तूफान से आजादी दे दे या अल्लाह।
آزادی محسوس کر رہا ہوں۔ ریٹائرمنٹ بھی ایک طرح کی آزادی ہے۔ نوکری سے ضرور آزاد ہو رہا ہوں، مگر اپنے فرض سے نہیں۔ میرے دروازے طالب علموں کے لیے کھلے رہیں گے۔ ماسٹر نذر محمد BA/BT بلا معاوضہ بغیر اجرت کے پڑھانے کا فرض ادا کرتا رہے۔ میرے بچوں، میری خدمات مسلمان، مسیحی، ہندو اور سکھ تمام طالب علموں کے لیے بغیر کسی تفریق کے اسی طرح جاری رہی۔ ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو بیٹا، اصل میں تم پھولوں کو دیکھنے کا، پھولوں میں رہنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ نوکری سے آزادی کے بعد بھی پھولوں ہی میں رہنے کا ارادہ ہے۔ پھولوں کی دکان کھولوں گا، خوشبوئیں بانٹوں گا، پتیوں، کلیوں اور رنگوں سے اپنا مستقبل سجاؤں۔ آپ سب بچوں کا، طالب علموں کا، میرے ساتھی استادوں کا، ہیڈ ماسٹر اوم پرکاش صاحب کا شکریہ۔ آپ کی جواب طلبیاں یاد رہیں گی مجھے۔ میں نے بچپن میں ماسٹر نذر محمد صاحب BA/BT سے 5ویں تک پڑھا تھا۔ بڑے ہی قابل استاد ہیں، آج ریٹائر ہو گئے۔ میرے ابا کہتے ہیں ماسٹر صاحب کو قرآن و حدیث اور علامہ اقبال کے بہت سے شعر یاد ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، سچل سرمست اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا بے شمار کلام بھی ازبر ہے۔ ابا ان سے جو کچھ سن کر آتے تھے مجھے رٹوا دیتے تھے۔ دیکھو، میں اسکول گئے بغیر ہی پڑھ گئی ہوں۔ تم بہت لائق ہو۔ پورا اچ شریف کہتا ہے ڈاہا صاحب کی دھی بہو قابل ہے۔ آج کل میں خرم باول پوری صاحب کا کلام پڑھ رہی ہوں۔ ابا کہتے ہیں ڈیرا نواب صاحب آتے رہتے تھے، اچ شریف بھی آئے تھے۔ مجھے ان کا وہ شعر بہت پسند ہے جس میں انہوں نے نواب صاحب سے کہا ہے، اپنی نگری آپ وساتوں پٹ انگریزی تھانے۔ یہ شعر حضرت خواجہ غلام فرید کا ہے، طالب حسین۔ اصل میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ نہیں، اب تم بہانہ بنا رہے ہو۔ خواجہ صاحب نے نواب صاحب سے فرمایا تھا کہ اپنی اس مملکت کا نظام خود چلائیں، انگریزوں کی مداخلت سے آزادی حاصل کریں۔ واہ واہ، آزادی کے لیے ہمارے شاعر قوم کو جگا رہے ہیں۔ ماسٹر نذر محمد صاحب BA/BT نے ابا کو بتایا کہ علامہ اقبال صاحب نے تو اس بارے میں قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور محمد علی جناح بھائی نے تو سنا ہے آزادی کی جد و جہد تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لو، ترنگ میں آئے اور شروع، نہ سر کا پتہ نہ تال کی خبر۔ آواز اچھی ہے تمہاری، پر کچے ہو، ابھی کچے، تلنگ سے بھیروی میں نکل گئے ہو۔ پھولوں کی دکان کے ساتھ ساتھ موسیقی سکھانے کا مرکز بھی کھولنا پڑے گا مجھے۔ دکان کے ایک طرف میوزک اکیڈمی، دوسری طرف پہلوانی کا اکھاڑا۔
پھولوں کو تازہ رکھنے اور نوجوانوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ واہ واہ، کیا آئیڈیا آیا ہے ماسٹر نظر محمد بی اے بی ٹی۔ بلکہ اب تو ماسٹر نظر محمد بی اے بی ٹی ریٹائرڈ۔ نہ ریٹائرڈ نہیں، استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ میں نے خود کو ریٹائرڈ لکھا یا کہا تو میرے شاگردوں کا جوش و خروش بھی ضعیف ہو جائے گا۔ نہ، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ کسی گلے، قافلے اور کارواں کی قیادت کرنے والے کو اپنے ضعیف اور کمزور ہونے کا تاثر ہرگز نہیں دینا چاہیے، ہرگز نہیں۔ بیٹا طالب حسین، آج صرف ایک کلی، بس ایک کلی خریدو گے؟ ماسٹر صاحب، آج جیب اتنی ہی اجازت دے رہی ہے۔ ہاں بیٹا، انگریز حکومت نے ہم محکوموں کی مت مار دی ہے۔ مہنگائی اوپر ہی اوپر جا رہی ہے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے پھر بھی اچھا بھلا گزارا ہو جاتا تھا۔ اب پینشن ہے، یہ دکان ہے، مگر جیب سے اجازت مجھے بھی مانگنا پڑتی ہے۔ مجھے ماسٹر نظر محمد بی اے بی ٹی ریٹائرڈ نہیں، ماسٹر نظر محمد بی اے بی ٹی کو بھی۔ آپ نے ہی تو پڑھایا تھا، آدمی کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، وہ بھی یہی کہتی ہے۔ وہ جس کے لیے میں روز کلیاں خرید کر لے جاتا ہوں۔ بڑی بختاور ہے، خوش رہو گے۔ لو، یہ دوسری کلی بھی خوش ہو جائے گی۔ لو، یہ میری طرف سے۔ اچھا ماسٹر صاحب، میں چلتا ہوں۔ یہ رہے ایک کلی کے 3 پیسے۔ اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو یہ بھی رکھ لو۔ اب اتنی اجازت تو دیتی ہے نا جیب۔ اللہ حافظ ماسٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ ماسٹر صاحب۔ اللہ حافظ بیٹا، اللہ حافظ۔ یہ کس طرح کا سکہ بنایا ہے گوروں نے؟ ہماری طرح اس کا پیٹ بھی خالی رکھا ہے۔ گورا بہت خراب ہے، پہلے ہندوستان کا پھر ہندوستانیوں کا پیٹ خالی کیا، اب اس سکے کو بھی کھا گیا، درمیان سے ہمارا پیسہ کھا گیا۔ پیٹ کاٹ کاٹ کر کماتے ہیں اور وہ کھا رہا ہے سب۔ اب اس پیسے کو بھی سب کچھ کھا گیا۔ کھائے گی کچھ؟ ارے کوئل بی بی مفت میں گیت سناتی پھرتی ہے۔ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ تیری کوک میں بھی میرا ہی درد ہے، پھر بھی تو بہار کی خبر سناتی ہے، پھولوں کی۔ اللہ کرے اس مارچ میں اتنے پھول کھلیں کہ پورا منٹو پارک مہک جائے۔ طالب حسین، میں نے بھی لاہور دیکھنا ہے، منٹو پارک بھی، جہاں سے ماسٹر صاحب پھول منگواتے ہیں۔ یہ کلی بھی وہیں سے آئی ہے نا، جہاں سے یہ پھول آتے ہیں؟ بلکہ یوں کہو جہاں پھول آتے ہیں۔ شادی کے فوراً بعد ہم بھی جائیں گے وہاں، لاہور، منٹو پارک، اسی بہار میں، اسی مارچ میں۔ اماں کہہ رہی تھی نصرت بانو کی رخصتی اپریل میں ہوگی۔ اور تمہارے ابا کیا کہتے ہیں؟ ابا کہتے ہیں جب انہیں گورے چھٹی دیں گے، اور چھٹی وہ دیتے نہیں ہیں۔ بیٹی کی شادی کے لیے بھی چھٹی نہیں دے رہے۔ طالب حسین، میرا دل کرتا ہے آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل وہی کر رہا ہے
जो तुम्हारा दिल करता है नुसरत बानो। लगता है अब हर एक दिल ने फैसला कर लिया है ना, अब इन गोरों का जुल्म बर्दाश्त नहीं करना, नहीं होगा उनका जुल्म बर्दाश्त। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक जबान हो गए हैं। हाँ, एक जबान, यक जुबान, यक दिल, एक अल्लाह के नाम पर, एक नबी के नाम पर। हाँ, तालिब हुसैन मेरी हमसाई है ना अमरता, कहती है तुम लोग गजब के आशिक हो, हम में यूं कोई जान नहीं देता, तुम लोग अपने नबी पे जान वारने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। नुसरत बानो, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये तो सच्चे रब की इनायत है, नेमत है, नेमत हमारे दिलों में खुद बहुत रख दी गई है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत। मेरे दादा है ना, हर काम हर अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक करते हैं। कहते हैं असल जान वारना यही है। हाँ नुसरत बानो, अब हम जुबानी शुबानी बातें नहीं करेंगे, हम भी इताअत और पैरवी में मगन कर लेंगे खुद को। नुसरत, वो जो डॉक्टर साहब ने 10 साल पहले इलाहाबाद में कहा था ना कि इसके लिए हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए, 100% ठीक कहा था अपने खुतबे में। डॉक्टर साहब? और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब लाहौरी, मरहूम मगफूर, हमारे शायर, मुसलमानों के शायर। 2 साल और जिंदा रह जाते तो हम भी लाहौर जाकर उनसे मिलते। जिंदा हैं, जिंदा हैं, ऐसे लोग जिंदा रहते हैं। मुझे उनके मज़ार पर जरूर ले जाना। हाँ हाँ, बादशाही मस्जिद, रावी दरिया, शाही कला और मंटो पार्क, और हाँ, बहार, फूल ही फूल। लाहौर बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा आजकल, मार्च का महीना है ना, बहार जोबन पर है। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। हर आम और खास को इतला दी जाती है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भाई की सदारत में मुसलमानों का एक अजीम शान और फकीदुल मिसाल जलसा 22 मार्च से लाहौर के मंडू पार्क में शुरू हो रहा है। ये जलसा 3 दिन तक जारी रहेगा। जलसे में बढ़ चढ़कर शिरकत की दरखास्त है। तमाम शहरों, कस्बों और गोटों से मुसलमानों के काफिले आपके शहर में आएंगे। अहले लाहौर से गुजारिश है कि अपने भाइयों की, अपने मेहमानों की खिदमत में कोई कसर ना छोड़ें। सर सैयद अमन खान के बकौल जिंदा दिलाने लाहौर होने का सबूत दें। अपने महबूब कायद बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भाई की जियारत के लिए कतार दर कतार मंटो पहाड़क में तशरीफ लाएं। मान जानिब इंतजामिया जलसा हाजा।
طالب حسین جلسہ جلسہ لاہور منٹو پارک. طالب حسین منٹو پارک لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے. محمد علی جناح صاحب کی صدارت میں. تم چلو گی؟ تم چلو گی مجھ سے پوچھتا ہے تم چلو گی؟ میں نے ہی تو جانا ہے. میں نے محمد علی جناح بھائی کو دیکھنا ہے, میں نے ان کی زیارت کرنی ہے, اور تم پوچھتے ہو تم چلو گی. اچھا بابا, اوہ تم خود کو سنبھالو بھائی. چلیں گے, لڑو تو نہیں. تم نے تو لڑنا ہی شروع کر دیا ہے. تم نے بات ہی ایسی کی ہے. خبر دوں؟ قافلہ جا رہا ہے ماسٹر نذر محمد BA BT کی قیادت میں. اچ شریف سے پورے 100 لوگ تیار ہوئے ہیں. تم عورتوں کی نمائندگی کرنا. زبان سنبھال کے, میں لڑکی ہوں. مگر قافلے میں تم ایک فرد ہوگی, نہ لڑکی نہ عورت. واہ کیا قافلہ ہوگا. محمد علی جناح بھائی کا قافلہ سرکار کی زیارت کو اچ شریف سے لاہور جائے گا. مرد, عورت, سردار, ملازم, کسان, مزدور, کوئی فرق نہیں ہوگا. نہ سید, نہ مرزا, نہ افغان, صرف مسلمان. ڈاکٹر صاحب مرحوم کے خواب کی تعبیر, ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے خواب کی تعبیر, ڈاکٹر صاحب مرحوم کے شعر, وظیفے اور ورد کی طرح پڑھتا یہ قافلہ. ڈاکٹر صاحب آپ ہوتے تو دیکھتے. طالب حسین, اماں کہہ رہی تھیں رخصتی اپریل میں ہوگی. روانگی بہت ضروری ہے نصرت بانو. مارچ میں ہی, انہی دنوں میں, بس 2-4 دنوں میں. سفر بھی تو کافی طویل ہے نا. رخصتی سے پہلے تو میں نہیں جا سکتی نا. اور تمہارے ابا کو گورے چھٹی نہیں دیں گے کیا کہ ان کے ساتھ ہی چلی چلو؟ طالب حسین, میں نے جلسے میں ضرور جانا ہے. بچپن میں دادا کے ساتھ منٹو پارک گئی تھی. پھول ہی پھول, اسی جگہ اب مسلمان ہی مسلمان ہوں گے, پھولوں کے درمیان, اور پھر رنگ ہی رنگ, خوشبوئیں ہی خوشبوئیں. میں وہ منظر ضرور دیکھنا چاہتی ہوں طالب حسین. جس نے وہ منظر نہ دیکھا سمجھو کچھ بھی نہ دیکھا. میں تڑپ کے چور ہو جاؤں گی طالب حسین. تم یوں کرو, میری آنکھیں لے جاؤ. جب محمد علی جناح بھائی آئے نا تو بچھا دینا. بلکہ بھائی کیوں, بابا, میرے بابا, تمہارے بابا, پوری قوم کے بابا, بابائے قوم محمد علی جناح. بابائے قوم آئے تو میری آنکھیں قدموں میں بچھا دینا. حضرات, پورے ہندوستان سے آنے والے معزز مہمانوں کو اہل لاہور کی جانب سے خوش آمدید. جی آیا نو, خوش آمدید. گرم چائے, گرم انڈے, ناشتہ حاضر ہے.
اہل لاہور کی طرف سے داتا کی نگری آپ سب کو جی آیا نو کہتی ہے۔ معزز مہمانوں کے لیے گرم گرم چائے، سیڑھی پائے، نہاری، لاہوری ناشتے حاضر، ساتھ میں لسی پیڑے بھی حاضر۔ وہ سردی میں لسی پیڑے، کمال ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام معزز مہمانوں پر سلامتی ہو۔ میرا نام ماسٹر نذر محمد ہے، ماسٹر نذر محمد BA BT۔ اچ شریف سے آیا ہوں۔ میرے ساتھ 99 آدمی اور ہیں، 99۔ او مبارک ہو، مبارک، آپ کا آنا مبارک ہو جناب۔ یہ چائے، انڈے، ناشتے اہل لاہور کی طرف سے میزبانی۔ اللہ پاک بہت برکت دے اس شہر کو، اس سعادت مند شہر کے خوش قسمت میزبانوں کا دسترخوان آباد رہے۔ ہمیں چائے ناشتہ نہیں، رہنمائی چاہیے، آپ کی رہنمائی۔ پہلی مرتبہ لاہور آئے ہیں، بس راستہ بتا دیں۔ او جناب اچ شریف سے آئے ہیں؟ ہاں بھائی، اچ شریف سے۔ اور راستہ بھی بتاتے ہیں، پر ناشتہ تو کر لیں جناب۔ اور سخی میزبانوں، تمہاری خیر جم جم جیو۔ ہم چلے تھے تو ضرورت کا سب کچھ رکھ لیا تھا۔ بڑی رونق ہے جی لاہور میں، ہیں؟ او ہمیشہ لگی رہتی ہے جناب۔ داتا کی نگری ہے، میاں میر کا دواڑا، پیر مکی کا شہر ہے، اور جناب شاہ جمال کا نگڑ ہے۔ بڑے زندہ دل ہیں آپ۔ او چائے تو پی لیں جناب، بڑی سردی ہے، چائے تو پینی پڑے گی۔ طالب حسین ہوتا تو بہت خوش ہوتا، خوش تو خیر وہ اب بھی ہوگا۔ طالب حسین؟ کون ہے طالب حسین جناب؟ سچا طالب، سچا تے سچا، وہاں ہمارے شہر اچ شریف میں ہوتا ہے۔ حضرت جلال الدین شاہ سرخ پوش بخاری کا خادم ہے، ہماری کبڈی ٹیم کا کپتان ہے۔ قافلے میں آگے آگے ہوتا ہے اور اس کو رکنا پڑ گیا۔ سخی میزبان، چائے پلا دو، اور پھر ہمیں منٹو پارک پہنچنا ہے، وہاں پہنچا دو۔ اور جناب ابھی آئی چائے، چٹکی بجاتے میں آئی چائے، آپ تشریف رکھیں، چائے حاضر۔ او بھائی سارے جوانوں ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، چائے پی لو، پھر چلتے ہیں۔ نصرت بانو کی رخصتی کر دیتے تو طالب حسین بھی روانہ ہو جاتا ساتھ لے کر۔ نہ نصرت بانو کے ابا کو چھٹی ملے، نہ نصرت بانو کی رخصتی ہو۔ یہ گورا بہت خراب ہے، ہمیں باقاعدہ احساس دلاتا ہے کہ تم غلام ہو۔ چائے جناب ہاں علی۔ چائے، پر یہ تمہاری چاہ کا جواب نہیں جوان۔ اور جوانوں کو میری آہ سہڑ دے۔ علامہ صاحب کا مزار بھی ادھر کہیں قریب ہے کیا؟ ادھر نہیں جناب، ادھر منٹو پارک کے قریب ہے۔ یہ اسٹیشن سے منٹو پارک کس طرف ہے؟ کون سا راستہ جاتا ہے؟ او جناب باہر نکلیں تو ٹانگے ملیں گے، سیدھے منٹو پارک۔ ویسے لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، بہت مخلوق آ چکی ہے جناب۔ تو کیا بابا قوم محمد علی جناح صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں؟ اور راستوں، سڑکوں، پورے شہر میں پھول پتیاں دیکھیں گے آپ۔ یہ بیرسٹر جناب جناح صاحب کے استقبال کی نشانی ہے۔ بابا جی کے استقبال کے لیے پورے شہر نے دل، آنکھیں اور جگر بچھا دیے تھے۔ پورے شہر میں ساری زمین پھولوں کا کلین بنی ہوئی ہے جناب۔ یہ بابا جی کی آمد کا ہی تو نظارہ ہے جناب۔ تو تم نے ان کی
जियारत की, देखा उन्हें इन्हीं आंखों से कैसे दिखाई देते हैं? हाय जनाब, क्या बताऊं, मुझे तो उनमें दाता साहब, मियाँ मीर, पीर मक्की, शाह जमाल और सुर्ख बुखारी की झलक नजर आती है जनाब। मैंने तो इसी नजर से देखा है बाबा जी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी आंखें सादतमंद और जुबान बख्तावर। वो ढोल वाला किधर गया? मेरा दिल भी नाचने में लगा हुआ है। मैं दिल करता है कि मैं नाचूं, मैं धमाल डालूं। तुम्हारे पास घुंघरू होंगे? मैं धमाल डालता मंटो पार्क तक जाऊं, पैदल पा प्यादा नंगे पाऊं। मैं सदके सरकार के दरबार में बाबा के जलसे में दीवाना वार जाऊं। काश तालिब हुसैन भी मेरे साथ होता। मास्टर साहब, जिस तरह मेरे अंदर का डाबी ठाटे मार रहा है ना, इसी तरह आपके अंदर का सतलुज भी मौजों पड़ रहा है। पूरा पंजनद कहो सखी मीजबान, पूरा पंजनद मौजों पर है। किनारे तोड़ता सावन भादों की तरह शूकता मुंह जोर पंजनद। अपने लिए रखे थे, पर अब आप ले लें ये घुंघरू। सत्ते खैरा और बेड़े पार। मेजबान, तुम सचमुच सखी हो तुम। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। तस्वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत, तस्वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत है कौन। लो मुसाफिर, ये मंटो पार्क आ गया। खोल दो अपनी आंखें। मैं टांगे पर? मैं तो धमाल डालता पैदल ही। आप बेहोश हो गए थे, लोगों ने टांगे में डाला, बताया कि आप जलसे की सवारी हैं। शुक्र है कि होश आ गया। आंखें खोलें, देखें मंटो पार्क, और वो रहा सामने, वो सामने है। हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे खोलूं आंखें? खुशी से मर ना जाऊं कहीं। आप आंखें खोलें, वो देखें, वो मौलवी फजलुल हक जा रहे हैं। शेरे बंगाल कहते हैं। रोक कोचवान, रोक। मेरे घुंघरू कहाँ है? ये तो पाँव में ही है। तो ये है मौलवी फजल हक शेरे बंगाल। जी यही है। तस्वीरों में भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और ये क्या? फूल ही फूल, पत्तियां ही पत्तियां, बहार ही बहार। मेरा नाम भी बहार अली है सरकार। ना सरकार तो यहाँ होगी, यहाँ जलसे में। बहार अली, बहार जोबन पर है। कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, जिन्ना साहब जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, बाबाए कौम जिंदाबाद, बाबाए कौम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, बाबाए कौम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।
اور بہنوں، ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ہے، مگر ہمیں ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتاں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ او مبارک خاں، قرارداد منظور ہو گئی، مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ ڈن 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 ڈن۔ آج پوری قوم سرخرو ہو گئی، آج قوم زندہ ہو گئی، دوبارہ زندہ، مکمل ہوش و حواس کے ساتھ زندہ جاوید۔ مگر ماسٹر صاحب، آپ کی یہ کیفیت کتنی پرتاثیر آواز تھی قائد کی، کتنی دل آویز۔ میں تو مست ہو گیا، سرشار ہو گیا، مست سرشار ہو گیا تھا۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں منٹو پارک میں دھونی رما کر بیٹھوں گا، جب تک آزادی نہیں ملتی یہیں قید رہوں گا، چاہے میری روح آزاد ہو جائے میں یہیں رہوں گا۔ گورو نے ابا کو چھٹی دینے سے پھر انکار کر دیا ہے۔ بے شرموں کو شرم نہیں آتی، ظلم کی انتہا ہے، غلام بنا رکھا ہے ہمیں۔ ایک آدمی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، چھٹی نہیں مل سکتی جی۔ حاکم بنے تھے، اب مالک بن بیٹھے ہیں۔ اتنی حسرت تھی، ہم دونوں بھی ماسٹر صاحب کے ساتھ جاتے۔ مجھے معاف کر دینا، جو میں نے کہا تھا اکٹھے ہی جائیں گے۔ واپس آئے لوگوں نے بتایا ہے لوگ ہی لوگ تھے، انسانوں کا سمندر۔ اب اڑیں گے ہوش ان انگریزوں کے اور کانگریس کے بھی، دونوں چالاک، دونوں مکار۔ اب ہمیں بابا قوم کی قیادت میں بھرپور تحریک چلانا ہوگی۔ طالب حسین، اب میں پرندے آزاد کر کے بھیڑیں بیچ کر بس ایک ہی شوق پالوں گی، آزادی کا حصول۔ اسی طرح ابا بھی آزاد ہوں گے، میں بھی، اور تم بھی انشاءاللہ۔ ماسٹر صاحب، وہ کہاں رہ گئے ماسٹر صاحب؟ وہ ماسٹر نذر محمد صاحب،
मास्टर साहब कहाँ रह गए, किधर गए? रात को तो कहीं नहीं जाते, इसी जगह सोते जागते हैं जहां कायदे आजम की कुर्सी रखी गई थी। फिर कहाँ गए? मास्टर साहब, मास्टर साहब! हो ना हो घोड़े ले गए उठा के। कई दिनों से पीछे पड़े थे, धमका रहे थे कि ये जगह छोड़ दो। मास्टर साहब, मास्टर साहब! मास्टर साहब के लाहौर वाले मेजबान का खत आया है। मास्टर नजर मोहम्मद साहब कई दिनों से गायब हैं। लिखा है मंटो पार्क में ही रहते, उठते बैठते सोते जागते थे। एक रात अचानक गायब हो गए हैं। ये कैसे हुआ? तालिब हुसैन, अब क्या होगा? किसी ने उन्हें गायब किया है। किसने उन्हें गायब किया? मुझे भी लगता है अंग्रेजी सरकार ने किया होगा। लाहौर वाले मेजबान को भी यही डर है, मगर यूं तो नहीं डरेंगे हम। तहरीक अब जोर पकड़ चुकी है। हिंदुस्तान के शहर शहर, गांव गांव, गली गली, घर घर में आजादी का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। कल डेरा नवाब साहब में भी लाखों लोगों का जुलूस निकला है। अब्बा थोड़ी देर को आए थे, बता रहे थे अब आजादी से कोई नहीं रोक सकता। अपने अब्बा से कहो मास्टर साहब का किसी तरह पता कराएं। अब्बा पर गोरों को वैसे भी मुखबरी का शक है, छुट्टी नहीं देते, नौकरी भी नहीं छोड़ने देते। फिर मास्टर साहब को मैं खुद तलाश करने जाऊंगा। हम इकट्ठे जाएंगे तालिब हुसैन। शायद 3 जून को आज़ादी मिल जाए। अम्मा कहती है 14 अगस्त को शादी, 15 अगस्त को रवानगी का वादा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। मास्टर साहब, ये तो सचमुच आप हैं। आप तो मंटो पार्क में ही हैं। तो फिर वो खत? ये तो नुसरत बानो और तालिब हुसैन, तो ये सचमुच तो तुम दोनों यहाँ? शुक्र है आप मिल गए। वो शुक्र है तुम दोनों भी मिल गए मुझे। ये आजादी का फैज है मास्टर साहब। और मेरी वापसी भी आजादी का फैज है। गोरे ने मुझे तहरीक आजादी के जुर्म में उठा लिया था। बहुत जंग की मैंने। आजादी के ऐलान के साथ ही मैं भी आजाद हुआ। छाले पड़ गए हैं भाग भाग कर। पता नहीं कहां कहां और किन किन रास्तों से होता हुआ पहुंचा हूं। आजादी का इनाम है। पहले अब्बा आजाद हुए, मेरी रुखसती हुई और हम भी भागते भागते डेरा नवाब स्टेशन पर पहुंचे। लाहौर ट्रेन से उतरते ही फिर भागे। भागते भागते गिरने वाले थे कि आपका दीदार हो गया और आपके दीदार ने थाम लिया हमें। शुक्र है आप जिंदा हैं। शुक्र है सारी खुशियां इकट्ठी मिल गईं। पाकिस्तान मिला और आप मिले। तुम मिले, आजादी मिली, जिंदगी मिली। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
پاکستان زندہ باد. ڈرامائی سیریز تو زندہ تو ہم زندہ کے سلسلے میں عرفان جمیل کا لکھا ہوا ڈرامہ 7 برس کا قصہ آپ نے سنا. صداکار تھے سجاد احمد بری، ریحانہ جبیں، امجد شانی، سہیل پاشی اور شعیب احمد. پروڈیوسر محمد عاشق عباسی. ایگزیکٹو پروڈیوسر سجاد احمد بری. پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور.